نظر پورے 12 مہینے جو زیادہ قابل احترام مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی سورۃ الفجر دے اندر ارشاد فرمائے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے اور عربی دے اندر بعد معنی ہوندے اور، لیکن اے لفظ جے ویلے کہیں بے لفظ نال ملے بلکہ واو مسردن واو قسمیہ ایک قسم والی واو ہے۔ عربی لوگ جے ویلے قسم چاہتے ہیں وہ آدھن واللہ، اللہ کی قسم، ایک قسم معنی ہے واو دا۔ والنجم قسم ہے ستارے میں، والضحیٰ قسم ہے والے چہرے دی ضحیٰ دی، والتین قسم ہے تین انجیر دی۔ یہ واو قسمی ہے۔ ہن این سورۃ الفجر دے پہلے 4 آیتیں دے 4 لفظیں کلوں پہلے با آئی کھڑی ہے۔ والفجر قسم ہے فجر دی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتیں دی، والشفع قسم ہے جفت دی، والوتر قسم ہے تاک دی۔ ہن ای فجر کنوں، ای 10 راتیں کنوں، ای جفت کنوں، ای تاک کنوں مراد کیا ہے؟ ایدہ مطلب، ایدہ مقصد، ایدہ مفہوم کیا ہے؟ والفجر قسم فجر دی۔ مفسرین کرام نے لکھے اللہ صحیح ہے جیڑی فجر دی قسم چاہتی ہے اے 10 ذی الحج دے دہاڑے دی فجر دی قسم۔ ولیال عشر قسم ہے 10 راتیں دی۔ اے 10 راتیں کنوں کینا 10 راتیں مراد ہے؟ مفسرین کرام نے لکھے انہیں 10 راتیں کنوں مراد یکم ذی الحج کنوں گھنٹے 10 ذی الحج دے جڑے راتی ہیں انہیں راتی دی اللہ سے انہیں قسم چاہتی ہے۔ والشفع قسم ہے جفت دی۔ این جفت تو مراد پورا 10 ذی الحج کا دہاڑا ہے۔ والوتر قسم ہے تاک دی۔ این تاک تو مراد 9 ذی الحج کا دہاڑا ہے جڑا کل آمنا کا دہاڑا ہے۔ اساں اگر 12 مہینے کو دیکھو وہ چاہے ربیع الاول، چاہے محرم، چاہے رمضان ہو دے، اللہ سے نے کئی مہینے دی، کئی مہینے دے کئی دہاڑے دی، کئی مہینے دے کئی رات دی قسم نہیں چاہتی۔ اللہ سے نے اگر قرآن اس قسم چاہتی ہے تو ماہ ذی الحج دے ابتدائی دہاڑے دی قسم چاہتی ہے۔ تیرا میرا ایک دستور تے معمول ہے کہ اساں تساں قسم ہوں چیز دی جینوں جڑی اعلیٰ شے ہوئے، جڑی عظمت والی ہوئے، کوئی گندی چیز دی قسم کوئی نہیں چاہنا۔ قسم جیڑی بھی چلتی ہے اچھی چیز، اعلیٰ تے افضل چیز دی ہے، لیکن تیرے میرے واسطے شریعت نے ایک اصول بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ اے میرے امتیوں، اگر تو آپ کہیں اپنی صفائی دیون واسطے قسم چاہنی ہوئے والقسم غیر اللہ دی نہ چوائے، اللہ کو علاوہ کہیں چیز دی قسم نہ چوائے، جیرا بھی اللہ کو علاوہ کہیں بھی چیز دی قسم جیسے فقد اشرک، اللہ کو شرک کرن والے دے برابر گناہ دے۔ کیونکہ ایک قسم چاہنا اللہ دا حق ہے، اللہ دے نا دا حق ہے۔ اگر ایو حق تسا کہیں بے گرے دیتا تسا اللہ نال شرک کر دیتا، شریک بنا دیتا۔ لیکن ایک اصول تواڈے سارے واسطے ہے، اللہ کی اصول دا پابند نہیں، اللہ کی حکم دا پابند نہیں۔ اللہ نے کتنے انجیل کی قسم چاہتی ہے، کتنے زیتون کی قسم چاہتی ہے۔ فجر تو مراد 10 ذی الحج دی فجر، ولیال العشر 10 راتیں دی قسم، ابتدائی ذی الحج دے 10 راتیں، 10 ذی الحج دے دہاڑے دی قسم،
نو ذلحج دہاڑے دی قسم اتو معلوم تھی گا اللہ پاک نے انہیں دہاڑے دا قسم ہی وجہ کے چاہتے ہیں لوگوں انہیں دہاڑے کو غفلت نال نہ گزرا ہے کہ اللہ دے نزدیک بہت عظمت والے دہاڑے ایک ابتدائی اشرا اللہ دے نزدیک بہت اہمیت رکھے ہیں بل میں تفصیل نہیں بنا یکم ذلحج کے مکمتے دا ذلحج تک جے سارے واسطے احکام ہیں میں او عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ اے لوگوں معلوم دیہاں دے وچ اللہ دا ذکر زیادہ کیتا کرو اللہ دا ذکر کا مطلب کیا ہے عام طور تے جائے ایسا کہیں بھی آدمی کو آکھوں کہ یار اللہ دا ذکر کیتا کر وہ ایو کو نہیں سمجھ دے کہ تسبیح چاہ گرو سبحان اللہ دی ایک تسبیح پڑھ چھوڑو اے اللہ دا ذکر ہے الحمدللہ دی تسبیح پڑھ چھوڑو اے اللہ دا ذکر ہے اللہ اکبر دی تسبیح پڑھ چھوڑو اے اللہ دا ذکر ہے لیکن یہ بھی ذکر ضرور ہے لیکن صرف یہ ذکر نہیں ذکر یہ ہے کہ اللہ دا ذکر یعنی اللہ کی یاد اگر اس دکان وچ مصروف آوے تجارت وچ مصروف آوے ملازمت وچ مصروف آوے مہمان نال مصروف آوے کہیں گھر دے کام کاج وچ مصروف آوے ہن اللہ دے منادی اللہ دے مؤذن نے ندا دیتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اور اللہ کا ذکر ہے گھر کو چھوڑ دوست احباب کو چھوڑ دکان کو چھوڑ اپنی باقی مصروفیات کو چھوڑ دے اللہ کو یاد کرتے اللہ کی بارگاہ جاتے نماز ادا کر باقی مہینے گزرے رمضان کا مہینہ آگے اور اللہ کا ذکر ہے باقی کمے کاجے کو چھوڑتے رمضان کے روزے ضرور رکھو سال گزرے اور اللہ کا ذکر ہے تواڈے تے زکات واجب ہے ادا کرو رمضان کا آخری اشرا آگے تواڈے تے فطرانہ واجب ہے اللہ کا ذکر ہے فطرانہ ادا کرو کتھیں تو کو سچی گواہی دینی پے گئی ہے دوست دے حق وچ بھرا دے حق وچ خاندان دے کہیں بندے دے حق وچ اتنا اللہ کا ذکر ہے کہ سچی گواہی دیو سچ بولو اے اللہ دی یاد تے اللہ کا ذکر ہے کتھیں غیبت کرن دی نوبت آ گئی ہے اللہ کا ذکر یاد کرتے اللہ کو یاد کرتے غیبت کے باز آ بجو کتنی حق ہم سائٹی دا لئیے اللہ دا ذکر ہے کو تنگی تے تکلیف وچ مبتلا نہ کرو اللہ دا ذکر ہے گویا اللہ دا ذکر دا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں اپنے پورے وجود شریعت کو نافذ کرن دا نام اللہ دا ذکر ہے اللہ فرمائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ معلوم دہاڑے وچ باقی دہاڑے دی بنسبت اللہ دا ذکر کثرت نال کرو یہ معلوم دہاڑے تو کیا مراد ہے تمام مفسرین کرام نے لکھے انہیں معلوم دہاڑے تو مراد جیدا اللہ حکم کرنے دے انہیں وچ اللہ کا ذکر زیادہ کرو یکم ذلحج کے نولاد دا ذلحج تک کے ایام معلومات ہیں انہیں وچ اللہ کا ذکر کثرت نال کرو بلکہ آیت چندے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اللہ کا ذکر گنتی والے دیئے میں زیادہ کیا کرو انہیں گنتی والے دیئے کنوں مراد ایام تشریق ہیں ایام تشریق 5 ہیں 9 ذلحج 10 ذلحج 11 ذلحج 12 ذلحج 13 ذلحج یہ 5 دہاڑے ایام تشریق ہیں اللہ سے فرمائے انہیں دہاڑے میں اللہ کا ذکر کثرت نال کیا کرو اللہ دے محبوب اللہ سے انہیں ارشاد فرما دیتے انہیں دہاڑے میں اللہ کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے باقی مقامات پہ بھی ایسا اللہ کو یاد کرے سو لیکن کوئی خاص ذکر بھی ہے جرا انہیں دہاڑے میں ایسا کر رہے ہیں طول علماء کرام نے لکھے احادیث مبارک آمدے کہ جنہیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دے اندر حکم فرمایا ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح کر ایک نہیں خواب ہے 8 ذلحج کی رات کو والنوم کو والدہ کو اللہ دے حکم دی اتباع کرنے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل دے اندر گن
بیا تریچا بندہ کوئی نہ وینتے لٹا دیتے نے لٹاون دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی دیے تیز کرتے حضرت اللہ دا حکم ہے جبریل جلدی بن جنت کی تو ایک دنبا کھینتے بنتے ابراہیم کو لے اگوا کے ابراہیم تو ہی دنبیا چھری جڑی تیز کی تھی کہیں اپنے پتر تے گلے تے نہ چلا ان دنبے تے چلا چا اللہ تے کوئی امتحان اس کامیاب فرمانے سے تاہی اللہ دے حکم دی تعمیل کر گئی جیملے جبریل اے علی خلاب جا حضرت ابراہیم دا جوش رکھس فوراً آکس اللہ اکبر اللہ دی ذات پڑھئے اے ابراہیم کیسا اللہ دا مطیع اللہ دا فرما بردار ہے اللہ نے جو حکم دیتے پتر کو ذبح کر دے انہیں اتو بھی نہ نہیں کی تھی اتو بھی لے تو اللہ نال کم نہیں سیکھی تھا چھری تیز کرتے اپنے پتر دے گلے تے چھری چلے نہ پہ واقعی ساری کائنات کے ولی اللہ دی ذات ہے جبریل نے جملہ آکے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جائے آواز سنی حیران تھی گئے اتنا بیاتا ہے بندہ کوئی نہیں یہ آواز کہہ گئے چدھارو نظر دوڑائیے خلا دی طرف پٹھس جبریل دنبا کی بھی ہم دے والو زمین دے ہوتے ہیں دنبے کو دیکھتے اللہ دے فرشتے جبریل کو دیکھتے آپ دی زبان جو جملہ لکھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام اکھی دے ہوتے پٹی مدی پہ ہیں حیران جی تے اٹھی بیٹھے پہلے بھی انسوئے بندے دی آواز والابا جی دی آواز ایک کیا ماجرہ تے کیا مسئلہ ہے اٹھی تے جائملے ابا سے کو ڈٹھس جنتی ڈنبے کو ڈٹھس جبریل کو ڈٹھس والجملہ زبانی جو لکھتے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو فرمائے لوگوں اللہ سے نے جرا حکم فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ انہیں گنتی والے بھی ہیں دے اندر اللہ کا ذکر کثرت نال کیتا کرو یہ ذکر تو مراد ایک تسبیح ہے جڑی جبریل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی زبانی جو لکھتی ہے میں اپنے ہر امتی کو حکم دینا 9 ذی الحج دی سویر دی نماز کے نلاتے 13 ذی الحج دی عصر دی نماز تک ای سال دے حساب نال کل فجر دی نماز کے مکھنتے بدھ والے جہارے عصر دی نماز تک والے ہر امتی دے ہوتے اے لازمی ہے مرد ہے چاہے وہ الگ نماز پڑھے چاہے جماعت نال نماز پڑھے عورتیں گھر دے وچ نماز پڑھے دوہیں دے ہوتے لازم ہے ہر فرض نماز تو بعد اے جملہ اے کلمہ ایک دفعہ پڑھ سے نہ پڑھ سے تا گناہگار تھی سے پڑھ سے تا اپنا فرض ادا کرے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک سنن تکبیر تشریف فرق مرد عورت دائے ہے مرد بلند آواز نال پڑھ سے عورت آہستہ آواز نال پڑھ سے ای وجہ من اللہ سے فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ انہیں گنتی والے بھی ہیں دے اندر اللہ کا ذکر کثرت نال کرو اور حاجی لوگ بھی جتنا میں نے وہ حاجی لوگ اتانیو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دی تسبیح انہیں دے زبان دے ہوتے ہو دیئے کہیں وجہ کہ انہیں اللہ دے حکم دی تعبیر سنی تریچی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یظہر فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ لوگوں جائیں ویلے تواڈا ارادہ قربانی کرن دا ہوئے ول تساں جائیں ویلے ذی الحج دا چندر نظر آوے ذی الحج دے چندر کو دیکھ گنو ول تساں نہ اپنے نہو کٹو نہ اپنے وال کٹو کیونکہ حاجے دے ہوتے بھی احرام دی حالت وچ پابندی ہے نہ شکار کر سکتے نہ وال کٹا سکتے نہ ناخن کٹا سکتے نہ کئی چیز کو ذبح کر سکتے دوسرا بھی تھوڑی جی انہیں بھی مشابہت کرو تاکہ اللہ تو آپ کو والے ثواب دے اندر اضافہ فرما دے میں لیکن اے بھی یاد رکھن دی گالے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول استحباب دی حد تک ہے اگر نہ کٹے سو وال بھی نہ کٹے سو ناخن بھی نہ کٹے سو تو آپ کو قربانی دے نال اضافی ثواب مل گئے سے لیکن اگر کہیں وجہ کے مکت باسو
ودے تھے ودے یا کہیں قسم کی وجہ کے نو انسان کو ناپسند کر دیے یا نو ودے تھی گئے وال ودے تھی گئے میں حجامت پڑھوا کی نہ پڑھوا دی کی دیوے گناہ کوئی نہیں لیکن اگر نہ پڑھوے سو تو اللہ قربانی اور باقی عبادات دینا کی چیز نبی کو آپ کو اضافی ثواب عطا فرمائے. والنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت دا کوئی غریب جدے تے قربانی واجب نہیں جدا قربانی کرن دا ارادہ نہیں جدا قربانی کرن دا پروگرام نہیں ول او بھی اگر ای سنت دے تے عمل کرے سے یکم ذی الحج کے لاتے اپنے ناخن بھی نہ کٹے سے اپنے وال بھی نہ کٹے سے 10 ذی الحج کو آتے عید کی نماز ادا کرتے ولا بنتے قربانی والے اپنی قربانی کرے اے آتے گھر اپنے ناخن بھی کٹے اپنے والد کی حجامت بھی بنواوے تو اللہ تبارک و تعالی ایکو بھی کی سنت دے اپنے عمل کرن دی وجہ کرو قربانی کرن والے دے برابر ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اے پہلا حکم ذی الحج دا والنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ یکم ذی الحج کے لاتے 9 ذی الحج تک ایک روزہ رکھے سے اللہ کو ایک سال دے روزے دا ثواب دے سے جڑا انہیں راتی وچوں ایک رات کی عبادت کرے سے اللہ تبارک و تعالی کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے. ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلتے چلتے 8 ذی الحج دی رات ہے یہ نبی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں من احیا اللیالی الخمس فقد وجبت له الجنہ تساں وچوں کوئی بندہ میرا امتی اگر 5 راتی کو جاگتے اللہ کی عبادت کرے 5 راتی کو جاگتے اللہ کی عبادت کرے کہنے 5 راتی لیلۃ الترویہ 8 ذی الحج کی رات لیلۃ العرفہ 9 ذی الحج کی رات لیلۃ النحر 10 ذی الحج کی رات لیلۃ النصف من شعبان 15 شعبان کی رات و لیلۃ الفطر عید الفطر والی رات جڑا بندہ انہیں 5 راتی کو جاگتے اللہ کی عبادت نال توبہ و استغفار نال ذکر و اذکار نال نوافل اور تلاوت نال آباد کرے سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقط واجبت له الجنہ ان کے واسطے جنت واجب کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے 1 ذی الحج کے نلاتے 8 ذی الحج تک روزہ رکھے سو 7 دے روزے نہ ثواب لیکن ابو عابد یوم عرفہ 9 ذی الحج کو سنن یوم عرفہ کیوں ایکو یوم عرفہ سنن اودی وجہ یہ ہے کہ عرفہ ایک مقام دا نائے عرفات 9 ذی الحج کو سارے حاجی بنتے اتھائیں وقوف عرفہ کرنے اللہ کے مغفرت تے توبہ تے استغفار کرنے اون مقام دا نا عرفات ہے کی وجہ کہ اون عظمت دے پیش نظر حاجی دے مقام دے پیش نظر ای یوم کو آکے بدے یوم عرفہ عرفہ دا جہاں سارے حاجی عرفات دے میدان دے اندر ہو سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیڑا بندہ عرفہ والے لی 9 ذی الحج والے دہاڑے روزہ رکھے سے اللہ تبارک و تعالی کو 2 سال دے روزے نہ ثواب عطا فرمائے اور 2 سال دے گناہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما چکے سے. 1 سال جڑا پہلے گزر چکے 50 سال جڑا آمن والا ہے اللہ 2 سال دے انہیں گناہ ہی ایک 9 ذی الحج دے جڑا کل دا دہاڑ ہے جڑا بندہ روزہ چ رکھے اللہ 2 سال دے گناہ معاف چ کرے سے. علماء کرام نے اتنا ایک نکتہ لکھے ایک انہوں نے استنباط ذوق ہے انہیں لکھے کہ نبی سے جو فرمائے کہ انہیں 2 سال دے گناہ معاف گناہ تتا معاف کی سنجھے میں لے بندہ گناہ کرے سے تھا نبی سے نکال لی غلط کرے ہی نہیں تھی سکتی اگر وہ گناہ کرے سے فل دی معافی مل سے وہ گناہ تا کرے سے جو جیدہ رہا سے ای وجہ کہ نبی سے جو فرمایا انہیں گناہ معافی سے نہیں تو معلوم تھی نے کہ جڑا بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے سے وہ اگلے سال تک جیدہ رہے سے نبی سے فرمایا انہیں گناہ معافی سے گناہ تا معاف تھی جو بندہ جیدہ رہے دیوال گناہ کرے کہ تو معلوم تھی نے جڑا بندہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھے سے کم از کم اگلے 9 ذی الحج تک اللہ کو حیاتی عطا فرمائے 2 سال دے گناہ معاف بل تیسری چیز ہے کہ ہی دہاڑے دے بارش بلوچ کے علاقے سے رواج ہے
وہ قربانی کا اتنا اہتمام نہیں کرے گے جتنا اہتمام 9 ذی الحج والے دہاڑے مغرب تو بعد قربانی کریں. 9 ذی الحج حج والے دہاڑے مغرب تو بعد قربانی کریں. حالانکہ نہ شریعت ہے. نبی سی فرمایا جڑا بندہ عید نماز کے پہلے نماز پڑھن کے پہلے قربانی چا کرے سے بخاری شریف وچ انہیں گوشت کھا دے انہیں واسطے گوشت دے انہیں واسطے قربانی کرے وہ تو 9 ذی الحج کر دینا. بل سارے آئے کیا رواج ہے سارے ہی دیسی علاقے میں مسادی کرنا. مسادی کا مطلب ہوتا ہے قوم میں ذبح کرتے بکری بیٹ ذبح کرتے ان کا گوشت نیچے نہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یار سب قربانی کرتے پتہ نہیں کہیں جگہ بن سے چلو تو گوشت کہتے کوئی مہمان آوے بچے کاغذ سن اور کاغذ سن بوڑھے کاغذ سن انہیں واسطے ایسا گوشت کا انتظام کر دیں. لیکن یاد رکھا ہے اگر دنیاوی حساب نال گوشت کھان دی وجہ کہ روٹی دی وجہ کہ تو سب قربان کو مسادی کرے لو بچے لو کاروبار دی نیت ہے یا کوئی کھلن والا کہنے میں دے کہ میرے بوڑھے بچے چھوٹے بڑے کاغذ سن ادھر کوئی حل نہیں. لیکن اگر ان کو عید کا حصہ سمجھ سو یا قربانی کا حصہ سمجھ سو یعنی مسادی کرن کو ثواب سمجھ سو بالے گناہ مانس بالے ناجائز مانس بالے شریعت کا حصہ تو بڑھائے گے جبکہ شریعت کا حصہ کوئی نہیں. یہ عید کا حصہ کوئی نہیں قربانی کا حصہ کوئی نہیں. وہ دنیا کے لحاظ سے کرو مسادی. تیسری چیز جڑی 9 ذی الحج کے بارے چ وہ ہے عید دہاڑے تھامن مستحب ہے. مستحب شے کو کہنا کہ جڑی چیز کرن ثواب ہوئے نہ کرن گناہ نہ ہوگا. کر کے ثواب نہ کر سکتا کوئی گناہ نہیں. گویا عید دہاڑے تھامن مستحب ہے یعنی تھام کی سو تو ثواب ہے نہ دو کا کوئی گناہ نہیں. اور انہاں کوئی مخصوص وقت مخصوص عمل مخصوص طریقہ بھی نہیں. عید کہو عید ٹائم کہو اے عمل پڑھو اے وظیفہ پڑھو اے بھی جملہ پڑھو ان میں کوئی نہیں. بس ہاں کہ لو جی میں عمومی طور پہ ہوتے انسان کر دے یہ مستحب ہے. بل عابد ابو ذی الحج کا دہاڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تبارک و تعالی عید دہاڑے انسان واسطے جتنے بھی نیک اعمال بنے اللہ کو کوئی نیک عمل اتنا محبوب نہیں جڑا عید دہاڑے خون بہامن اللہ کو محبوب. بل اللہ سے نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. محبوب اپنی امت کو فرما دو میرا نماز پڑھنا و نسکی میرا قربانی کرنا میری زندگی میری موت اللہ کو راضی کرنے واسطے ہے. اتوں ہی وجہ کہ معلوم تھی کیا اگر تسا قربانی کیتے ہوئے بکرا دمبا ذبح کیتے ہوئے تو دا مقصد اے نہ ہوئے دل وچ اے خیال نہ آوے یار میں قربانی لازمی کرنی ہے بھاویں فرض ہے تے بھاویں کہنی بھی کیوں لازمی کرنی ہے اپنے دل کے پوچھو بس دل جواب دے قربانی نہ کی تم کا گوشت کی تو گنسا قربانی نہ کی تم کا گوشت کی میں کھوسا تو علی نیت گوشت کامن دی بن گئی اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ بنی. مقصد گوشت کامن نہ ہوئے مقصد لوگوں کو یہ دکھانا نہ ہوئے جو میں بڑی قربانی کرنے لگا. ان صلاتی و نسکی نماز بھی اللہ کو راضی کرنے واسطے تے قربانی بھی اللہ کو راضی کرنے واسطے. سبحان اللہ. قربانی واسطے قرآن مجید وچ نسک کہ میرا قربانی کرنا. ابو داؤد شریف عقیقے واسطے بھی نسک کا لفظ ہے. عقیقے واسطے بھی نسک قربانی واسطے بھی نسک. یہ تو معلوم تھی کیا عقیقے تے قربانی کا ہی کو حکم ہے. مطلب جیڑا جانور عقیقے تے لگ سکتے وہ جانور قربانی تے لگ سکتے جڑا قربانی تے لگ سکتے وہ عقیقے تے لگ سکتے. تے جیڑا اگر تسا بڑے جانور 7 حصے کیتے 3 حصے والے قربانی دے 4 حصے عقیقے تے رکھن چاہو بالکل جائز ہے. عقیقہ تے قربانی ہی کے جانور دی سکتے. عقیقہ اگر 7 حصے کرن چاہو کچے پتر تے دھیری دا بلکہ کو بڑا جانور بھی 7 حصے دے تو ہو کے کر سکتا. کیونکہ قرآن و حدیث میں نسک کا لفظ قربانی واسطے بھی استعمال تھے عقیقے واسطے بھی استعمال تھے. یہ وجہ کہ نو 10 ذی الحج کو نبی سے فرمایا سب کو زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک خون بہانا. ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر پڑھنا اگر تو سمجھو نبی سے کا سنت عمل ہے شوارا یا کوئی مٹھی چیز کھا دینا. لیکن عید الاضحیٰ پڑھنا جو تبارک تمہارے واسطے سنت طریقہ ہے کہ تسا کوئی چیز نہ کھاؤ نہ پیو قربانی اپنا عید کی نماز ادا کرو عید نماز پڑھتے وقت قربانی کرو اپنی قربانی کرتے اندر گوشت کرو.
یہ سنت نہیں. لیکن اگر کھا پی کی دے گناہ کوئی نہیں, صرف ثواب ہے اضافی. لیکن یہ بھی کچھ لوگ روزہ سرے بلکہ بات نہیں ہوتی تو لوگ عید علیہ جا رہے سویرے اٹھی تھے سحری کرنا کہ میں تصے اپنی قربانی کا والا افطاری کرنی. یہ کوئی روزہ نہیں بھی. اتم الصیام الی اللیل, قرآن چے روزہ سویر کی رات مغرب تک رات تک پورا کرنا. یہ کوئی روزہ نہیں کہ انسان دین اللہ 11 بجے بتا دے. یہ کو روزہ آخر بھی ٹھیک نہیں. ہم سنت طریقے اتنا عید الفطر تے کوئی چیز کھاتے ونجو, عید الاضحیٰ تے ونجو تو کوئی چیز نہ کھاؤ نہ پیو, یہ سنت نہیں. یہ کو روزے کا عنوان دے بنا شریعت کے اضافے کا سبب ہے. اور ایک تیسری چیز نبی سے ایک حدیث مبارک ہے, من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جڑا بندہ قربانی کی طاقت رکھے بل بھی وہ قربانی نہ کرے, وہ کوئی اجازت نہیں کہ وہ ساری عیدگاہ دے اندر آتے مسلمانوں دے اکٹھے خوشی شریک ہوئے. طاقت کیا ہوگی, کتنا ہوتی ہے طاقت؟ نبی سیدھا ہر مسلمان کا واجب نہیں فرمائی, طاقت والے تو واجب فرمائی. طاقت دے جڑا معیار ہے وہ ہے زکات. جنہوں کے زکات واجب ہے ان تے قربانی واجب ہے. لیکن زکات واسطے شرط ہے کہ مال کو سال گزرے. قربانی واسطے یہ شرط نہیں 10 ذی الحج 11 ذی الحج 12 ذی الحج کو اگر تسا کہنے ہو نصاب بن میں دے تو قربانی واجب ہے. مثلا تسا 9 ذی الحج کو غریب ہوئے پیسے کوئی نہ 10 ذی الحج کو کہیں بچا لے گا تو کہیں تحفہ دے دیتے, والد فوت تھے ان کی میراث کے مالک تسا بن گئے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کہیں کی گفٹ ہے یا میراث کے مالک دا طریق بن گئے تو قربانی لازم کی. کیونکہ ابا جی رہا اور ابے نہیں مل کے چاہ ابا فوت تھی گئے داری مل کے چاہ گئے جب دوسرا لاکھ روپے دے مالک بن گئے 85,000 کم از کم 85,000 دے مالک بن گئے تو تو قربانی لازم کی. اگر پہلے آوے تے 10 ذی الحج جس وقت صبح صادق طلوع تھی یہ تسا کہنے ہر چیز ختم تھے گی, تسا کہیں پیسے دے میں نو لے دیتے یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا تسا کہنے کچھ نہیں دیا تو تھوڑے تے قربانی کوئی نہیں. یہ ترائے نہیں ہے اندر اگر تسا نصاب دے مالک بن گئے تو قربانی واجب. نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے سونا ہے تو 7.5 تولے ایک توالے تے قربانی واجب ہے. مرد کے نہیں مردوں کا مالک ہے تو مرد ذمہ واجب ہے. اگر گھر والی عورت کے نہیں تو عورت ہوتے قربانی واجب ہے. یہ بھی عام طور پہ مسئلہ مشہور ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, عورت قربانی ذبح کر سکتی ہے آپ اگر گھر ذبح نہیں. نبی سی بی فاطمہ کو فرمایا فاطمہ اپنے ہاتھ نال ذبح کریں, ہاتھ نال ذبح نہ کر سکتے اتے ضرور کریں. عورت بھی ذبیحہ بالکل حلال ہے, کوئی قسم کا اندر نہیں. اگر مرد کے نے 7.5 تولے سونا ہے مرد ہوتے قربانی واجب, عورت کے نے وہ بہن ہوئے وہ دھی ہوئے وہ ماں ہوئے ان تے قربانی واجب. اور اگر سونا کہنی چاندی 52.5 تولے چاندی ہے تو قربانی واجب ہے. نہ کہنی سونا بھی کہنی چاندی بھی کہنی ہے بل 85,000 چاندی 52.5 تولے کی قیمت آج دے دور 85,000 کم و بیش 1,000-2,000 روپے تلے بن دیے. اگر تولے کو ہے تو تولے قربانی واجب ہے, اگر کہنی تو قربانی واجب ہے. اگر سونا بھی کہنی چاندی بھی کہنی نقدی بھی کہنی ہے بل کوئی ہو جا مال تسا کرے ہے جڑا مال تسا بیچن واسطے کی دے کاروبار واسطے کی دے ان دی قیمت اگر 85,000 یا اوتے بن دی تو ولدی تو اوتے قربانی واجب. اگر سونا 7.5 تولے کہنی 3 تولے چاندی 52.5 تولے کہنی 15 تولے ولی نے سونے چاندی کو دوہائیں کو ملے. اگر قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت دے برابر 85,000 یا ایک زیادہ بڑھنے دی باقی قربانی واجب. اگر پیسے ہیں تو چاندی ہے, پیسے ہیں تو سونا ہے, بلکہ انسان جلدی قربانی کرنا واجب ہے. یہ ہے قربانی کرنے کا نصاب. یہ وجہ کہ میری غلط فہمی ہوتی ہے اگر لوگ مسائل پوچھتے ہیں سب پتہ لگ دے دیے کیا کیا لوگ کے اندر غلط مسئلے باتیں کرتے ہیں. ایک بندہ میں کہوں آج مسئلہ پوچھے کیا کہ میں تو 7 سال لگاتار اپنے قربانیاں کی دیں 7 سال تھی کہ میں قربانیاں کی دیں لگاتار, کیا میں یہ سال بلا بھی کرا؟ یہ تو معلوم تھی ان پوچھنے والے کے ذہن میں پیش ہے کہ بندہ 7 قربانیاں اگر زندگی 7 سال کر چھوڑے تو والا ان قربانی کا حکم ختم دیا ہے. حالانکہ غلط ہے. اگر یہ جن مال نسائم نصاب یہ نصاب کا مالک کو ہر سال ہے ان کی عمر 70 سال کیوں 700 سال جو ہو سے ہر سال ادھر قربانی کرنا ہے. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
وہ وارا بڑی کریں ای سال اپنی طرف کرنے اگلے سال ابے دی طرف اگلے سال دادے دی طرف اگلے سال اماں دی طرف مکلو اگلے سال بہن دی طرف یہ کیوں بڑی کرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ذہن میں غلط مسئلہ ملا دیتا گئے یا بہ گئے کہ بھائی قربانی ایک دفعہ ہوئی زندگی ایک دفعہ ایک بندہ قربانی کر کے بس وہ قربانی ہو تو ختم بھائی اگر نصاب دا مالک سونے چاندی دے پیسے دا مالک ہر سال جیڑا بندہ ہے وہ قربانی کرنے والا مثلا ایک ابا ہے 4 ادھر پتر تو چرائیے پتر نہ انجل دکان ہے ابے دا الگ کاروبار ہے جی اور سارے دے دکانے دے وچ 85,000 کلو زیادہ دی مالیت ہے یا 85,000 کلو زیادہ پیسے دے مالک ہے چرائیے پتر دے اوتے واجب ہے پیو دے اوتے واجب ہے اگرچہ حویلی ہی کہ روٹی ہی کو دم نہیں کو لیکن سارے دا کیونکہ الگ الگ کاروبار ہے سارے جو کہ 85,000 کلو زیادہ دے مالک ہیں تو چرائیے پجائیے دے اوتے قربانی اگر انہیں دی اماں کے الگ سونا چاہیے تو انہیں دی اماں دے اوتے واجب کیونکہ نصاب دے اوتے ملکیت دے اوتے ایک بھی چیز عام طور دے اوتے بندہ آ دے دکاندار آپ ہے مالک آپ ہے دیوان گینن دا مالک آپ ہے ابا صرف سرپرستی کرنے خارج بیٹھے کہیں میرے آیا صحیح دیوار کی دو بندہ کیے پہ اولاد صحیح نہیں پیو دے کہ ابا ہم تو صحیح کر اور ابے اماں نے بھی ساری جلال اپنی اولاد کو سپورٹ کر دیتے ہوئے ہون وہ مالک اولاد ہے ابا نہیں کیونکہ وہ سپورٹ کر دیتی اولاد دی لیکن وہ اولاد مالک 85,000 کلو زیادہ دی اولاد ہے لیکن وہ اپنی قربانی نہیں کریں دی ابے دی طرف قربانی کرنے دیئے ابے دی طرف قربانی کرنا نفل ہے انہیں اپنے ہوتے قربانی کرنا فرض ہے وہ فرض چھوڑی بیٹے نفل پڑھتا کرے پہلے جہدے ہوتے فرض ہے وہ اپنی قربانی لازمی کرے فرض قربانی ادا کرنے دے بعد ابے دی طرف کرو اماں دی طرف کرو ڈاڈے دی طرف کرو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کرو صحابہ اہل بیت دی طرف کرو جینے دی طرف کرو موئے دی طرف کرو جائز ہے لیکن جدوں تے فرض ہے وہ قربانی لازمی کرو بلاج کا اتنا سلسلہ ہے مسجد بنے نا کہ اگر مسجد کا کوئی سفیر یا عالم ترغیب دے کہ بھائی مسجد سے سیمنٹ جو سریہ جو کہ کچھ لوگ مظاہر غریبیں دے خیر خواہ بنتے آ رہے ہیں بابا مسجد کو سیمنٹ دی بوری بڑے دیتی کرو جیسے محلے وچ اٹے دی بوری گینن والا کوئی نہ ہو کیا مطلب یہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مسجد بوری دینا ضروری کہنی غریب کی خدمت کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو غریب کا خیر خواہ بناتے مسجد کی خدمت ضرور کہنا ہے لیکن نہ سونا لینا پہ غریب کی خدمت کرنا تو جب میرے قربانی کا موت آوے نہیں ہو جائیں شوشے اٹھتے ہیں کیا کہ اتنا قربانہ کرے تو فائدہ یہ پیسے چاہتے غریب کو چلو یتیم کو چلو فلاں کو چلو فلاں کو چلو اگر یہ انہی نیت دل پلیت نہ ہوئے تو اسائی نالے کو قبول کروا لیکن انہیں دل سے پلیتی ہے ان کو سین و ماں دے ہوتے خرچ کرنے والے غریب یاد ہوئے نہیں ان کو مہمانے دے ہوتے لکھ لکھ روپیہ 50,000 20,000 بکرا کو سکتے خان سردار واسطے اتھا غریب یاد ہوئے نہیں مری تے سواد تے فوٹ مرلو تے چکرے جو 50,000 لکھ 2 لکھ لاوے نے اتھا کو غریب یاد ہوئے نہیں اپنے موبائل گھنے میں لکھ لکھ روپے دا موبائل گھنے اتھا کو غریب یاد ہوئے نہیں اپنی پھیرا تے پتر دی بہن دی دھی دی شادی دے ہوتے لکھا تے کروڑا خرچ کرنے دے اتھا کو غریب یاد ہوئے نہیں جیسے مسجد بن دی ہو غریب یاد ہے قربانی تھی دی ہو غریب یاد ہے معلوم تھی دی ہو غریب دا خیر خانی دے دلے سے غریب کی محبت نہیں اصل مسجد تے قربانی دا بیت تے بغض تے نفرت وہ جنہ اظہار کی سونے نالج کرنے اگر ویسے ہی اتھا بجے نبی سے 10 سال مدینہ میں چلی ہیں دہائیے سال آپ نے ہوتے قربانی واجب بنائی لیکن کی ہر سال ہے کہ آپ کو غریبے دے خیر خانہ جے نبی نے فرمایا الفقر فخری فقر میرا فخر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال 100 اٹھ جانور ذبح کی تھے 100 اٹھ آج کل قیمت بڑھاؤ 2 لاکھ روی ایک اٹھ بڑھاؤ 2 کروڑ روپے ہو کیا وہ غریبے کی خدمت نہ کر سکتے ہیں کیا وہ غریبے کے خیر خانان آج تو میرا خیر خواہ بن گئی غریب کی خدمت کرتے دیکھی کنوں رکینا پئی باقی تیرے کئی کامیں غریب یاد نہیں لیکن اگر غریب کی بھی خدمت دیکھو تو قربانی کرنے سے غریب کا زیادہ فائدہ مثلا
کھا غریب رہا وے جڑے قربانی دے جانور کھاندے غریب کھا رہا بچے دے ہوں کہ نفع کرنے دے ڈالے میں قربانی دے جانور لد دے وینن غریب مزدور منڈی دے اندر کاروبار کرن غریب مزدور قربانی دے جانور پالن واسطے غریب مزدور سال 6 مہینے گاوے گھندن پلیندن بلوچین نفع کمینن کو ذبح کرن والے کسائی شدے غریب کھا کپڑ والے غریب ذبح کرتے بوٹی بوٹی کرن والے غریب صفائی کرن والے غریب گوشت جن کو ملتے ہوگی غریب تا قربانی کرن دا فائدہ بھی غریب کو ملتے اجرا سرکل کھلنے دا چمڑے دا گوشت دا قربانی دا اس سارے سرکل کے نو غریب فائدہ چاہے اگر نہ چلے تو سرکل ہی نہ چلے تجارت ہی نہ تھی بے فائدہ غریب کو نہ مل سکے بل قربانی کے جانور لکھی میں یہ اور کی عمر کیا ہونی چاہیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قربانی کرو من بہیمۃ الانعام پالتو چوپائیں من بہیمۃ الانعام قربانی کرو پالتو تے چار پائے والے کہ انسان پالتو جانور ہیں انسان کے ہیں بھیڑے دمبا ہے بکری ہے گاؤں ہے میں ہے اونٹ انسانی نے کو پڑھے اللہ سے فرمائے پالتو چار پائے کڑے حلال جانور ہیں انہیں کو قربانی کرو قرآن مجید ہے جیویں گاؤں پالتو جانور چلتی ہے میں بھی پالتو جانور این آیت کتاب تمام مفسرین کرام نے لکھے جیویں گاؤں این آیت اللہ پاک نے انہیں ذبح تے حلال عمر دا حکم فرما دیتے میں مہر دا بھی حکم فرما دیتے کیونکہ وہ بھی من بہیمۃ الانعام شامل بل اللہ پاک نے بھی سورت کے اندر بہیمۃ الانعام کی تشریح چار جانور ذکر کیا پہلا جانور من الضأن اثنین بھیڑ دو مذکر تے مؤنث من المعز اثنین بکرا تے بکری من البقر اثنین گاؤں اور بڑا انہیں فرمایا ابو من الابل اثنین اونٹ تے اونٹنی یہ چار جانور ہیں نر تے مادہ جڑے اللہ نے ذکر فرمائے لیکن ہندے وچ دمبا کہنی لیکن دمبا قربانی ایسا کرے نو کیوں کرے نو جو ایک بھیڑ دی ہے قسم ہے جی میں بھیڑ کا ذکر اللہ نے قرآن اس کیتے ذکر کرتے ہیں جو سارا جنساں دے وچ شامل کر دیتے ایویں بقر اس رنجن گاؤں کو تے گاؤں دی جنس ہے ایک مہ بھی ہے جے کو جاموس رنجن جی میں بھیڑ دا ذکر کرتے دنبے کو شامل کیتے گاؤں دا ذکر کرتے اللہ نے مہ کو بھی شامل کیتے مسند الفردوس دہلوی حدیث کی کتاب ہے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ صحیح میں جڑی این دور دی ہے چیز ہے اے حلال ہے حرام ہے ان کی قربانی کر سکوں یا کوئی نہ اور کتنے حصے انہیں بڑھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما ہی البقر تجزئ عن سبعۃ فی الاضحیہ لوگوں یہ بھی گاؤں والی کار ہے گاؤں کی قسمیں جویں گاؤں وچ 7 حصے ہونے ایندے وچ بھی قربانی ہے 7 حصے موطا مالک امام مالک کی جڑی حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف کی بھی زیادہ صحیح کتاب تو ہے موطا امام مالک بخاری روح سے رہتے لکھی گئی ہے موطا مالک مسجد نبوی مدینہ شریف میں لکھی گئی ہے امام بخاری 100-150 سال کے بعد پیدا تھے امام مالک پہلی صدی ہجری کی 96 ہجری وچ پیدا تھے امام مالک کے دور صحابہ دے شاگرد کثرت نال امام مالک اپنے موطا امام مالک لکھے کہ لوگوں انما ہی البقر الجاموس لوگوں جڑی میں یہ بھی گاؤں دی جنس سے شامل ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی مصنف ابن ابی شیبہ لکھ دیں الجاموس نوع من البقر میں بھی گاؤں دی ایک جنس سے شامل ہے یہ وجہ کہ نو جی میں گاؤں دی قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے انہیں میں دی قربانی کرنا بھی بلا شبہ جائز ہے یہ نہیں ہوئی شامل ہے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت چیزیں ذکر نہیں یہ حضرت علی جو ذکر فرمائے لگا یہ تابعین جو ذکر فرمائے لگا یہ مولا امام مالک کے چیزیں ذکر آ گیا بل اگر ذکر کہیں تیری گال منو بل حلال کینے تھی گئی ہے
جے میرے اللہ نے بھی ذکر نہیں کیتا، نبی سے نے بھی ذکر نہیں کیتا، تو حلال طے میں نہیں کیتا ہی نہیں۔ من بہیمۃ الانعام، قرآن دی آیت کرو ادا حلال ہونا بھی ثابت ہے، اور قرآن دی آیت کرو دی قربانی کرنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ وجہ کہ اور قربانی کرن دے وچ اے جڑے جانور ہیں اصل وچ انہاں دی مبارک بعض لوگ شوشا چڑھنے سے ڈوبدا ہوئے۔ ایک بندہ میں کہنے آیا اور کسی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو بھی ڈوبدا ہی ذبح کرتا تے تو سال ہو بھی اگر بکری ہوئے ان سال دی پوری ہوئے بھاویں دندی نہ تھی ہوئے جائز ہے، گاؤں میں ہوئے 2 سال دی ہوئے بھاویں دندی نہ تھی ہوئے جائز ہے، جبکہ حدیث ہے کہ تو سال ڈوبدا ہی ذبح کرتا۔ میں کہ پتر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہ لا تذبحوا الا مسنّا، کہ مسلم شریف میں نبی سے فرمائے قربانی ہے ذبح نہ کرو سوا مسنّا دے۔ میں کہ مسنّا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد دلدا۔ میں کہ نبی سے کیا فرمایا کہ سوا دلدے دے بھی قربانی نہ کرو۔ بل میں کہیں کہ سوال کرنا ہے ایک جانور اگر چوکا ہوئے وہ دی قربانی کر سکتے ہو؟ آپ اسی کر سکتے ہو؟ میں کہ کیوں؟ نبی سے تو تحدید کر دیتی ہے کہ صرف اور صرف دلدا کرو، بل تو بھی چوکے ڈال دی۔ بل میں کہ ایک جانور چھک گئے پکی عمر ہے، بل تو وہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، چوکا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کھیرا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، صرف دلدا آگے۔ مگر نبالی کا کیا معنی ہے؟ میں کہ یہ معنی ہے سن آدم سال کو لا تذبحوا الا مسنّا، نہ ذبح کرو مگر پختہ عمر والا، پختہ سانے والا بکری پختہ عمر دی عمر چلیے جنگلے پوری سال دی چیوے، گاؤں دے بین پختہ عمر والی عمر چلیے جنگلے 2 سال دی ہوئے تے اٹھ پختہ عمر والا عمر چلیے جنگلے 5 سال دا ہوئے۔ اگر یہ کوسا دندے دے ہی خاص کر دیوں بل چوکے شکے دی جائے جی کوئی نہیں پڑھ دی نہیں وجہ کہ مسنّا دا معنی دلدا نہیں، مسنّا دا معنی ہے پختہ عمر والا، اصل عمر ہے۔ اگر تمہارے گھر کا پالتو جانور ہے بکری ہے، ہاں دمبے کے بھیڑ کے بارے نبی سے فرمائے اگر 6 مہینے دی بھی ہوئے تے موٹی تازی ہوئے تو انہی تسا قربانی کر سکتے ہو، لیکن بکری واسطے یا بکرے واسطے سال کا عمر لازمی ہے، جہاں بھی چھوٹا اسے قربانی جائز نہیں، دودھ نہ کیا اسے سال کا پورا جائز ہے۔ انہیں گاؤں میں بھی 2 سال کا ہونا ضروری ہے اور اٹھ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گاؤں میں بھی 7 سے اٹھ دے بھی 7 سے، اور جب انسان قربانی کرے بل قربانی کرنے کے بعد انہیں 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنا، ایک حصہ قریبے دا، ایک حصہ قریبی رشتہ دار دا۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی بندہ بڑے ہی میں شریک ہے، بڑے جانور ہے تو انہیں وچ کوشش کرے کوئی مشرک نہ ہو، کوئی صحابہ دا دشمن نہ ہو، کوئی بدعتی نہ ہو، کوئی ریاکاری والا نہ ہو۔ اگر ایک دی بھی علماء کرام نے لکھے نیت گوشت کھانے کی تھی یا بدعتی تھا یا مشرک تھا یا کافر تھا یا صحابہ اہل بیت کا دشمن تھا تو کہیں بھی قربانی کرنا ہو سکتا۔ انہیں مثالیں میں یہ 7 شریکوں میں ایک خوہ سے 7 بھائیوال ہونا تے ایک بندہ آتے ایک پاسو پیشاب کر دے تو سارے دا حصہ پلیت تھی ویسے اینا سے جب وہ اوبے دے حصے وچ پیشاب کی دس میرے حصے دا پیشاب نہیں سی کیتا۔ یا دوسری مثال سمجھو 4 رکعتیں وچ اگر ایک رکعت وچ انسان غلطی کر کے تو چلائیے کہنا کسی این کہنی بھی ایک رکعت نہیں جتنا وہ بلا پڑی وہ چلائیے رکعت نہ کسی یہ وجہ کہ انہوں نے خیال کرنا چاہیے حصے ملا والے ساتھ نہ کوئی حرام غذا والا آوے دے، سودی کاروبار کرن والا آوے دے، سود دی تنخواہ والا آوے دے تو وہ جواری بندہ آوے دے، شرابی بندہ آوے دے، وہ کوئی بھی شامل نہ کرو۔ بہتر ہے کلی قربانی کرو، اگر کچے کریں تو سوچ سمجھ کے کرو۔ بل جیسے 7 حصے والے ہوئے تو 27 حصے جیسے 7 حصے کرو، اندازے نہ لو بلکہ تول پہ تقسیم کرو۔ تول ایک اونٹی بھی اگو بھی چنا مجھے وزن مکمل ہو، اگر وزن کٹ تھا ہمیں سارے راضی ہوئے تو اللہ کی شریعت حکم کی نافرمانی اسے انسان کو نہ کرو۔ اور 3 دن مغرب تک دا 11-12 دن مغرب تک قربانی کرنا چاہیے، اور انہیں دہاڑے میں رات دا بھی قربانی کر سکتے ہو، نیند بھی قربانی کر سکتے ہو۔ ایک نہیں بھی نیند قربانی کر سکتے تو رات دا نہیں کر سکتے۔
اور آخری مسئلہ جڑا آج کل بیماری دمبڑے والی جی جانور کچھ عام طور پہ انسان کے نام دے جانور پہلی تو گل یہ واسطے ایک عمل یاد کرو کیونکہ ہر انسان جانور پلے دے تو جن جتنے جانور تو دیکھنے ان سے بیماری آ وجے تو علماء کرام نے لکھے انہیں باہروں قرآن پڑھن والا آوے ایک جہاں کے اتنے کھڑے اتوں سورت تغابن پڑھن شروع کرے ایویں پڑھتا آوے مال دے کے بلند آواز نہ وہ مقابلے اتنے ہی آنے تو شروع کیتا 7 جاڑے 7 دفعہ پڑھے روز انشاءاللہ 7 جاڑے دے اندر اندر بیماری نہ رہے سے انشاءاللہ تے نمبر 2 تمام ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق علماء کرام مفتیان کرام نے ڈاکٹر کو خط لکھے جڑے این چیز دے شعبے دے ماہر ڈاکٹر بھائی این بیماری ہے جڑی ہے ان کا اثر صرف چمڑے تک رہے دے یا گوشت تے ویندے ڈاکٹر ہے کہ انہیں دمڑے کا اثر صرف اور صرف چمڑے تک ہے گوشت تے دا اثر کوئی نہیں الا ایک کئی مہینے لگ وجے والو دمڑیاں ناسور بن وجے اوول گوشت اثر پہ وجے تو بلا وہ حرام تھی ویسے اگر ادروائز ایندا اثر جڑا اج کل بیماری ہے کہ ایندا اثر گوشت تے نہیں وینا ای وجہ کہ نو اگر علاج کی تے ختم تھی کہ پہ جڑے روزائے تھی کہ ول او بھی سو کہ ول پہ جڑے ایک زائد تھی کہ او بھی سو کہ اگر تو ساؤں دی قربانی کرن چاہدو باہمی کہن میں تو شریعت کی اجازت رہندی ہے او دی قربانی کر سکدو کیونکہ خدا اثر گوشت تے کہنے کیونکہ انسان کہتا ہے دنیا نکل میں توالوں کی قربانی انسان کر سکتے اگر دل بہت میں نے کہنی تو وہ بیچتے اپنا بھی کیا حصہ گن سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ سب عمل کرنے کی توفیق